طارق مسعود صاحب، کیونکہ میں نے اس کے اوپر ولاگز بھی کیے ہیں اور میری بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایک نابالغ لڑکی کی شادی بھی جائز ہے. Is it true, sir? اگر تو آپ مجھ سے فتویٰ مانگیں گے تو میں مفتی تو ہوں نہیں، میں فتویٰ نہیں دوں گا، مگر میں آپ کو اپنا تجزیہ بتاتا ہوں جس لحاظ سے میرا مطالعہ ہے اور جس لحاظ سے کہ میری سمجھ ہے. یاد رکھیے گا، لڑکی کی جو تعلیم کی ذمہ داری ہے نا، وہ جس کی چھت کے نیچے ہوگی اس کا ذمہ ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ بیسک اصول ہے. آپ کی چھت کے نیچے جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں نا، ان کے ہر قسم کا ذمہ آپ کا ہے. اب اگر چھت بدلتی ہے، شادی کر کے کہیں جاتی ہے، تو اگلے بندے کی ذمہ داری. ہمارے پاکستان میں یہ ایک سوچ تیار ہو چکی بھی ہے بہت پرانی، کہ شادی کا مطلب ہے اب باقی کے سارے کام ختم، اس لیے شادی کے بعد کوئی کتابیں نہیں کھولتا. شادی سے پہلے اگر وہ 8ویں پڑھی ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ 8ویں رہے گی، مرے گی بھی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں پہلے بھی اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ بیویوں کی پڑھائی کے اوپر ہم کبھی بھی کام نہیں کرتے، بیٹیوں کی پڑھائی کے اوپر کام کرتے ہیں. اس لیے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، پہلے اپنی بیوی کو ڈیولپ کریں، بعد میں اپنی بیٹیاں ڈیولپ کریں، کیونکہ اگر وہ نہیں ڈیولپ ہوگی تو بیٹیاں بھی ڈیولپ نہیں کر سکے گی. سو تعلیم کا جو اور علم کا جو ذمہ ہے نا، وہ سب سے پہلے انسان نے خود اٹھانا ہے کہ میں ساری عمر طالب علم رہوں گا، چاہے میں 80 سال کا 90 سال کا ہوں. ٹانگیں قبر میں نے کتابیں کھول کے رکھنی ہے اور علم نہیں چھوڑنا. اب وہ میں جس کی چھت کے نیچے ہوں گا یا ہوں گی، ذمہ اس کے اندر آ جائے گا. کیونکہ ریت میں کل رائی مسئول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رائی سے سوال ہونا ہے. تو میرے سے میری ریت کا سوال ہونا ہے نا. تو میں اگر شوہر ہوں تو بیوی کا بھی میرے سے سوال ہونا ہے، اس کے علم کا کیا انتظام کیا ہوا تھا. اور باپ ہوں تو میری بیٹیوں کا سوال میرے سے ہوگا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باپ ذمہ ہو جائیں کہ جی بیٹی پیدا ہو گئی، اس کا تو کام شوہر سنبھالے گا. کچھ ایسے علوم ہیں جو ایج بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، ایج بیس کا مطلب ہے برین خود بتاتا ہے اس وقت کون سا علم حاصل کرنا چاہیے. یہ اسکول کالج کے ہلے ہوئے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے برین سائنس کا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کچھ ایسے معاملات ہیں جو 12 سال سے پہلے سکھانے ضروری ہیں. وہ جو شور سکھائے گا. ٹھیک ہے، کم عمر کی شادی فار ایگزامپل ہو بھی جاتی ہے، وہ اتنے ایکسٹریم سرکمسٹینسز میں اجازت ہے کہ کہیں لڑکی کو حرام کی طرف نہ جو ڈالنا پڑ جائے کہ اس کے گھر والے سارے جو ہے نا، یا فار ایگزامپل لاوارث ہونے والی ہے، باپ مرنے والا ہے، تو اس کو اجازت ہے پوری طرح قرآن میں کہ وہ اپنے جاننے والے وہ والے شخص کو جس کو پوری طرح ٹٹول چکا ہو کہ اس کے ذمے میں ڈالے. ظاہر ہے وہ نعوذ باللہ اڈاپٹ نہیں کروائے گا نا، اڈاپشن تو اسلام میں نہیں ہے، تو وہ نکاح میں ہی ڈالے گا. یہ بات درست کی ہے انہوں نے، یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ خالی ان کی رائے تھوڑی ہے، تو قرآن سنا ہے انہوں نے. ہاں، بٹ یہ ایکسیپشنز ہے نا سر، مسئلہ ہو اس کو کوئی یہ مجبوری کی حالت میں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل دیتے ہیں بہت سے لوگ. مجبوری ہے سر، خالی مجبوری نہیں، ایکسٹریم مجبوری ہے. یہ انتہائی ایکسیپشنل کیس ہے. اس طرح تو آپ کو پتا جس قسم کے شوقین مزاج ہمارے معاملات ہو چکے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ہر قسم کی بچی پکڑ لینی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. کیا آپ ظاہر جس کی بیٹی اس کو پتہ ہونا چاہیے نا، وہ خود نہیں سنسیئر، تو اس کو بھی ہر قسم کی راہ نکالنے کے لیے آیت اور حدیث کا بھی سہارا مل جاتا. تو میں تو ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن لوگوں کو واقعی سوچنے کا شوق ہو، سیریس سنجیدہ بات کرنے کی ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہو، ان کو پتا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ طلاق میں اس لڑکی کی شادی جس کا بھی حیض بھی نہیں شروع ہوا کہ ذکر کیسے آیا، اس کی تفسیر اور اس کی تطبیق ساری علماء کرام نے کر کے دی ہوئی. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، قرآن کی آیت قرآن کی صورت بتا رہا ہوں آپ کو. سو اگر آپ اس کو تشہیر میں لے کے آئیں گے تو لوگوں نے تو بہانہ کرنا ہے نا پھر. سو آپ کی بات درست ہے کہ ایکسیپشنل کیس کو ایکسیپشنلی رکھیں گے، اور کافی سارے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، ہر قسم کے معاملات کو کور کرنا ہوتا ہے. It is a legislative philosophy that we have. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. Usually philosophies are not legislative. Islam is a legislative philosophy. نہ صرف فلسفہ بتاتا ہے، اس کا قانون، اس کا عمل بھی بتاتا ہے، اور اس کی روک تھام کے ذرائع بھی مہیا کرتا ہے اسلام. اس لیے تو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے. سو اس معاملے کے لیے یہ بہت آسانی سے سمجھ لیں کہ جب کسی نے اعتراض کرنا ہو کہ اسلام میں یہ مسئلہ ہے، تو اسے کہنا اس بچی کا کیا بنے گا کہ جو بچی لاوارث ہونے لگی ہے، اس کو کیا نعوذ باللہ لوگوں کے رحم و کرم پہ ڈالیں گے. It is a very simple question that people should ask. So those exceptions are covered کہ کسی بھی معاملے کے اوپر اسلام نے کہیں بھی کوئی کمی اور کجی نہیں چھوڑی، اور وہ سارے سولوشنز پرووائڈ کیے ہیں. اب یہ بحث کرنا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ ایک بہت اچھی بحث ہے. یہ ضرور ہونی چاہیے یوتھ میں بھی، اور یہ پبلش ہونی چاہیے علماء کرام کی بھی، کہ کیا پتا یہ مطلب ہے کہ نہیں. اس کی تفسیر نکالیں، عربی کے سارے اصول نکالیں، ان جید علماء کرام کو بٹھائیں، اور اس کرنٹ ورلڈ ویو کے اندر ان لوگوں کی مباحثے کو کی تشہیر کریں ٹیلی ویژن پہ بھی، اور انٹرنیٹ پہ بھی لوگوں کو پتہ چلے.
آپ سے یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں اور کلیریفیکیشن آنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے مفتیان کرام نے، علماء حضرات نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں اور ان کی بہت بڑی بڑی فالوئنگ ہے، فین بیس ہے، اور اس میں جب اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر ہم ٹھوک بجا کے اس کو دیکھتے نہیں ہے یا انویسٹیگیٹ نہیں کرتے بلکہ بیان ہی مان لیتے ہیں. اور آپ کو نا اپنی برانڈ کی نا آئیڈینٹی بھی پتہ ہونی چاہیے. ہر بندے کا اپنا ایک برانڈ ہوتا ہے، اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. جب اگر آپ کی آئیڈینٹی یہ بن چکی بھی ہو کہ آپ نے شادیاں ہی کروانی تو آپ پھر اس موضوع کو نہیں ڈسکس کرتے کہ جس کا لوگ فائدہ اٹھا کے نعوذ باللہ قرآن پاک کے جسٹیفیکیشن بھی لے آئیں گے. فار ایگزامپل یہ نابالغ بچی کی شادی کا. سو ہی شوڈ ہیو بین ریسپانسبل انف کہ وہ کسی ایسے علماء کرام کی طرف ایک پوڈ کاسٹ کر لیتے اور کسی اور عالم کے تھرو یہ بات سمجھاتے لوگوں کو. رادر کہ میری بھی ایک برانڈ آئیڈینٹی ہے، وہ اچھی ہے، بری ہے، صحیح ہے، غلط ہے، غلط کہانی. اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو میں اس قابل نہیں ہوں، یا یہ اسلام میں منع ہے مجھے کہ میں پھر ٹی وی کے اوپر آیا کروں یا کیمرے کے سامنے بیٹھ. میری آئیڈینٹی مجھے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے، یوتھ کو آگے لے کے بھی جانا ہے. میں کوئی سنگر، ایکٹر، ڈانسر کوئی مسخرہ تو ہوں نہیں کہ جو کمیڈین کر کے اپنی لوگوں کو میزمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا کام ہے یوتھ کی والی ٹریننگ کرنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ آئیں اور اپنی سوچ کو مستحکم کرتے ہوئے بڑے دشمن سے لڑائی کے لیے تیار ہوں، انٹلیکچولی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی اینڈ فائنینشلی بھی. جب مجھے پتا ہے کہ میری برانڈ آئیڈینٹی میں کسی بھی لیول کی کوئی آمیزش آتی ہے تو میرا کام ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا موضوع نہ بیچ میں آنے دوں کہ جو میری برانڈ آئیڈینٹی کی وجہ سے اتنی سیریسنس نہ لے سکے جتنا وہ موضوع سیریس ہے. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کافی معاملات کے اوپر خاموشی کا اظہار کیا کہ مجھ سے سوال نہ کریں کیونکہ میں اس کا جواب دوں گا تو لوگ مسکنسٹرو کر لیں گے، تو ان کو بھی ایسے ہی چاہیے تھا کہ ایسے ہی کریں. السلام علیکم. اسلام جتنا زیادہ عورت کے رائٹس کو بیان کیا ہے اور جتنا زیادہ اوپنلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا کہا ہے، کسی اور ریلیجن نے، کسی اور ہیومن رائٹس نے، یا پھر اگر آپ فیمنزم کی بات کر لیں، انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو اڈاپٹ یا پھر امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لے کے آئے ہیں. مگر انفارچونیٹلی اگر ہمارے اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر دیکھا جائے تو عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، یا پھر اسلام کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور جو بھی ایک ہیومن کے بیسک رائٹس ہوتے ہیں ہم ان کو وہ بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. ایک عورت کا، نہ صرف ایک عورت کا بلکہ ہر ایک مسلمان کا یہ بیسک رائٹس ہوتا ہے کہ اس کو نالج دیا جائے، اس کو علم دیا جائے. اور سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو اس کے باپ کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس نہج پہ لے کے جائے یا پھر اس کو وہ تعلیم فراہم کرے جس کی وہ حقدار ہے. اور اس کے بھی نا دو طریقے سے پرسپیکٹیو بنتے ہیں. ایک پرسپیکٹیو تو یہ بنتا ہے کہ آپ ان کو اتنا زیادہ فریڈم دے دیں کہ جو وہ آپ جیسے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں نہ تو وہ دنیاوی تعلیم کو اس نہج پہ جا کے حاصل کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کو دینی تعلیم میں کوئی انٹرسٹ ہے. اگر آپ ان کو ایکسٹریم لیول پہ لے کے جائیں گے کہ جس میں نہ تو ان کا کوئی ان کا، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا رائٹ جو ہوتا ہے وہ ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کیسے تعلیم کرتا ہے. کیونکہ مرد کے اوپر سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پہ جو حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد سے بھی پہلے اسے اپنے بیوی کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اگر اس کی بیوی کمپیٹنٹ ہوگی، اگر اس کی بیوی جو سی ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر فلی گرپٹ ہوگی تو کبھی بھی اس کے بچے جو ہوں گے وہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، وہ کبھی بھی اسلام میں لیک نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی میٹیریلسٹک کے لیے جتنے بھی کیپٹلزم کے وہ کبھی بھی وکٹم نہیں بنیں گے. اگر ماں اچھے طریقے سے بچوں کی پرورش کرے گی اور باپ اپنا رول پلے کرے گا تو ہم ایک ایسی سوسائٹی لے کے آ سکتے ہیں جو فلسطین کے لیے اسٹینڈ کرے گی. ادروائز کیا ہوگا، اگر یا تو بچے جو سے ہیں وہ حرام ریلیشن شپ میں، ڈرگز میں لے کے جا رہے ہوں گے، یا پھر جو بچیاں ہیں وہ فیشن انڈسٹری کی طرف اور ڈومیسٹک چیزوں میں انوالو ہو کے رہ جائیں گی. اور یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم لیول پہ لے کے جانے والی ہیں.